سامنے بیٹھ کر سننے والے عاشقان مصطفیٰ، پردے کی آڑ میں بیٹھ کر سننے والیاں کنیزان فاطمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان کا ذکر پاک کیجئے اور بے شمار کیجئے، ان کا ذکر پاک کیجئے اور بے شمار کیجئے، ہے خدا کی بندگی یہی، مصطفیٰ سے پیار کیجئے۔ اور جب نماز ہو گئی قضا تو علی سے بولے مصطفیٰ، جب نماز ہو گئی قضا تب علی سے بولے مصطفیٰ، خود بخود وہ لوٹ آئے گا، تھوڑا انتظار کیجئے۔ اور اللہ اللہ یہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں، اللہ اللہ یہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں، غوث پاک ماں کی پیٹ میں حافظ قرآن ہو گئی۔ وعدہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں، اپنے نیند کو قربان کر کے غوث پاک کی محبت میں، غوث پاک کی محفل میں آنے والوں، آپ اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیرے جواہرات کی شکل میں، ہیرے جواہرات کی مانند شاعر ہندوستان کی شکل میں بڑے بھائی محترم بلبل باغ اشرف حضرت قاری کریم اشرفی صاحب قبلہ کی جلوہ گری ہے، ساتھ ہی ساتھ بڑے بھائی حضرت حافظ و قاری بلبل باغ مدینہ اختر تابانی صاحب کی بھی جلوہ گری ہے۔ یہ بہترین آواز آپ کے حوالے ہونی ہے۔ میں بیچ میں حائل ہو گیا ہوں، میری تقریر تو آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، اور مسلسل لگ بھگ ایک ہفتے سے پروگرام چل ہی رہا ہے، اور ابھی کم سے کم 5 دن چلتا رہے گا۔ اور ویسے بھی اگر پروگرام نہ بھی چلے تو پھر جمعہ کا پروگرام تو رہتا ہی ہے۔ جمعہ جو ہفتے میں 1 مرتبہ اور مہینے میں 4 مرتبہ آتا ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں جو وقت لوں گا وہ وقت جو ہے ان مداحان خیر الانام کے حوالے کر دوں، تاکہ یہ بھی بھرپور آپ کو سنا سکیں اور آپ بھی بھرپور سن سکیں، کیونکہ ایسے پھول بہت کم ملا کرتے ہیں، ہے نا؟ کیا چاہتے ہیں حضرت کو آپ کے حوالے کر دوں؟ جی لگا کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی تیزی کے ساتھ تھوڑی دیر کی گفتگو آپ سماعت کر لیں۔ اللہ رب العزت قرآن بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کائنات گیتی میں تمام طرح طرح کے مذہب اس دنیا میں موجود ہیں،
یہودی ایک الگ مذہب ہے، عیسائی ایک الگ مذہب ہے، نصرانی ایک الگ مذہب ہے، طرح طرح کے مذاہب اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس مقام پر یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنو کے علاوہ یہودیوں کو اللہ نے مخاطب نہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنو کے علاوہ نصرانیوں کو اللہ نے مخاطب نہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنو کے علاوہ جو ہے نصرانیوں کو اور جو ہے تمام جو فرقے ہیں جو مذہب ہیں اللہ نے کسی کو مخاطب نہیں فرمایا۔ اللہ نے اگر مخاطب فرمایا ہے تو اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب فرمایا ہے، کیونکہ ایمان والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں ان کے پاؤں میں اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو انہیں تکلیف بعد میں ہوا کرتی ہے، تمہارے نبی کو تکلیف پہلے ہو جایا کرتی ہے۔ گویا پتہ چلا کہ جب نبی کسی چیز سے محبت فرماتے ہیں تو نبی کے ہی صدقے میں اللہ بھی اس شے سے محبت فرمانے لگتا ہے۔ اگر ہم سے خدا محبت فرماتا ہے تو اس میں میرا کوئی بڑکپن نہیں ہے، بلکہ ہم تو گنہگار و سیاہکار ہیں، ہم تو بدکار ہیں، ہم تو جو ہے سیاہکار ہیں، ہم تو گنہگار ہیں۔ یہ کرم اگر کسی کا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اللہ رب العزت ہم جیسے گنہگاروں سے محبت فرما رہا ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب، کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ سے ڈرنا اگر کسی کو چاہیے تو ایمان والوں کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ سب سے پہلا کام اگر انہیں کرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہوگا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے، وہ روزوں کی پابندی کرے، وہ مالدار ہو جائے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرے، اور مالدار رہے تو سال میں ایک مرتبہ مال کی زکات نکالتے رہے، صدقات و خیرات کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے۔ اللہ سے ڈرنا یہی ہے۔ آپ بزرگان دین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کس طرح وہ اللہ والے اللہ سے ڈرتے رہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے من کانا للہ کانا اللہ لہ کا تاج ان کے سروں پر پہنا دیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو اٹھا کر جب مطالعہ کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا جیسے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کے سردار تھے، ویسے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے بھی پائے جاتے ہیں۔ وہی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ تمام دنیا کے انسان ہیں، خانہ کعبہ کا حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے غلاف سے لمٹ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے غلاف سے سمٹ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے غلاف سے لگ جاتے ہیں، اور لگنے کے بعد جو ہے اپنے سر کو خانہ کعبہ کے جو ہے جدار خانہ کعبہ کے جو ہے اندر اپنے سر کو ڈال دیتے ہیں اور ساروں قطار رونے لگتے ہیں، ایک ہی صدا بلند کرتے ہیں، اے میرے رب کائنات، اگر عبد القادر جیلانی کا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو کوئی بات نہیں، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو قیامت کے میدان میں عبد القادر جیلانی کو اندھا کر کے اٹھانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمام جو سامعین تھے، تمام جو حاجی تھے، تمام جو سامعین تھے، وہ سب کے سب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو اپنے سر کو خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر ڈال کر سارے قطار رو رہا ہے اور ایک ہی دعا کر رہا ہے، اے رب کائنات، اگر عبد القادر جیلانی کا اعمال تیری بارگاہ میں قبول ہے تو یہ کوئی بات نہیں، اگر اعمال تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو کل قیامت کے میدان میں عبد القادر جیلانی کو اندھا اٹھانا تاکہ لوگوں کے سامنے عبد القادر جیلانی رسوا نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ تمام جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے ٹہل جاتے ہیں، ٹہلنے کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے مبارک کو جو ہے جدار کعبہ کے اندر ڈالے ہوئے ہیں اور ساروں قطار رو رہے ہیں۔ ایک شخص آگے بڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد کہتا ہے، اے جدار کعبہ میں اپنے چہرے کو ڈال کر سارے قطار رونے والے شخص آگے بتا تو کون
رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جیسے ہی دیدار کعبہ سے طواف جیسے ہی دیدار کعبہ سے خانہ کعبہ کے غلاف سے اپنے سر کو باہر کرتے ہیں، دنیا کے لوگ دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے غلاف میں سر کو ڈال کر رونے والا شخص کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ وقت کا کتب ہے، وقت کا غوث ہے، غوث سلطانی ہے، محبوب سبحانی ہے، کتب ربانی ہے، غوث سلطانی ہے، محبوب یزدانی ہے، محبوب سبحانی ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی ہے، دنیا جسے بڑے پیر دستگیر کہتی ہے۔ لوگوں نے کہا اے عبدالقادر جیلانی، آپ کو اس طرح رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے ہی دعاؤں کے بدلے لوگوں کی نجات ہوا کرتی ہے، آپ کے صدقے لوگوں کی نجات ہوگی قیامت کے میدان میں۔ اے غوث اعظم، آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ میرے غوث ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو سنو، اعمال کرنا یہ میرا کام ہے، قبول کرے یا نہ کرے یہ رب کا کام ہے۔ ہم تو اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی پیش کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا ہم نمازیں بھی پڑھتے رہے، ہم روزہ بھی رکھتے رہے، ہم حج بھی کرتے رہے، ہم زکوٰۃ بھی نکالتے رہے، لیکن اپنی عبادت کو فخر نہ کرے، بلکہ یوں کہے نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ صحبت و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اگر میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو پھر تیری مرضی ہے، یہ تیری رضا ہے، اور اگر میرے عمل تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو قیامت کے میدان میں مجھے اندھا اٹھانا، تاکہ لوگوں کے سامنے میں رسوا نہ ہوں۔ آپ سوچیں آج ہم چند وقت نماز پڑھ لیتے ہیں تو غرور و گھمنڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہوٹلوں پر ایک دوسرے کو توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، تم تو نہیں پڑھتے ہو، ہم تو تم سے اچھے ہیں، ہم تو تم سے بہتر ہیں، تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے ہو، یہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ میرے رب کا کمال ہے کہ رب نے ہمیں توفیق دیا ہے۔ ورنہ بڑے بڑے لوگ ہیں جنہیں اللہ سجدوں کی توفیق نہیں دیتا ہے، دنیا سے وہ یوں ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ رب کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں کو چن لیا ہے جو ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، 11ویں شریف بھی مناتے رہیں، 11ویں شریف کی محفل میں آتے بھی رہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ رب کے گھر میں بھی حاضری دیتے رہیں۔ جمعہ والے نہ رہیں بلکہ 5 وقت حاضری دینے والا بن جائے، سچا پکا مسلمان بن جائے، سچا پکا دین کا غازی بن جائے، نمازی بن جائے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی آپ کا قدم چومے گی، آخرت میں بھی آپ کی کامیابی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔